الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آج پھر یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع فرماتا ہے فحشاء اور منکر سے اور ظلم و زیادتی سے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اللہ کا کلام ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اللہ کے کلام کا پاس رکھے، اللہ کے کلام کو اہمیت دے اور اللہ کے کلام کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کا حق ادا کرے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اللہ کے اس کلام کو محض ناظرہ کے طور پہ پڑھنے کا تو اہتمام کسی حد تک کر رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا دور کا واسطہ بھی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ کی اس نصیحت کو سن بھی نہیں رہے، مان بھی نہیں رہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں جو حکم دیا گیا عدل اور احسان کا، مسلمانوں نے عدل اور احسان کو بالکل بھلا کے رکھ دیا ہے، حالانکہ یہ عدل ہمارے دین کی روح ہے۔ عدل ایک ایسی
اصطلاح ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما ہے۔ کسی بھی معاملے میں اگر آپ عدل سے انحراف کریں گے تو ظلم ہو جائے گا، اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ ناقابل معافی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی زندگی کے اندر عدل کا بہت اہم کردار ہے، اور ہم عدل سے کوسوں دور ہیں۔ نہ ہماری زندگیوں میں عدل ہے، نہ ہمارے خاندان کے اندر عدل کار فرما ہے، نہ ہمارے عزیز و اقارب کے اندر عدل کار فرما ہے، نہ ہمارے معاشروں کے اندر، نہ ہماری قومی سطح پہ، حکومتوں کی سطح پہ، نہ بین الاقوامی سطح پہ کہیں بھی عدل کا نام و نشان نہیں ملتا۔ جو کچھ باتیں خود بخود ہو جاتی ہیں انہیں عدل کا نام نہیں دیا جا سکتا، عدل کرنا پڑتا ہے، حکم ہے اس کا۔ اب ایک چیز آپ بازار سے خریدتے ہیں، دکاندار آپ کو اس کے دام بتاتا ہے، جی یہ 200 روپے کی ہے، تو اس کو اگر آپ نے 200 روپیہ دے دیا، یہ اس کا حق تھا، وہ آپ نے بارگیننگ کی، جہاں پہ راضی ہو گیا، وہ آپ نے جو اسے رقم اس کے مطالبے پہ دی، یہ اس کا حق تھا، آپ نے اسے دے دیا، اسے بھی عدل کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے عدل اور احسان دونوں کا حکم دیا ہے۔ احسان عدل سے بڑھ کر کچھ کرنا ہے۔ آپ نے دکاندار سے کوئی چیز خریدی، اس نے آپ کو 100 روپے کی بتائی، آپ نے دیکھا کہ اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو 120 روپے دیے کہ نہیں یار یہ تو بڑی مہنگی مل رہی ہے بازار میں، آپ سستی بیچ رہے ہو، 120 روپے لے لو۔ یہ احسان ہے کہ اس کے حق سے زیادہ اسے دینا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم عدل کے پیمانے پہ بھی پورے نہیں اترتے۔ کوشش یہ ہوتی ہے جتنا ہو سکے دوسرے کا حق مارا جائے۔ تو دوستان محترم، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ نظریات ہیں جن کے مجموعے کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے جو نظریات ہیں، جو اصول ہیں، ان میں سے عدل اور احسان انتہائی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کو نظر انداز کر دینے سے پوری کی پوری اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اب آپ جو چاہے کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، وظائف کریں، اجتماعات کریں، تبلیغیں کریں، جہاد کریں، فلاحی کام کریں، بے سود ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں عدل نہیں ہے، احسان نہیں ہے۔ اگر یہ کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ شاید دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی شاید کچھ اور اغراض ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر عدل ہے تو پھر اگر آپ ظاہراً کچھ بھی نہ کریں تو آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ حقوق ادا کر رہے ہیں، لوگوں کا حق انہیں دے رہے ہیں، اللہ کا حق بھی دے رہے ہیں، بندوں کا حق بھی دے رہے ہیں، عدل کر رہے ہیں۔ تو عدل
ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، اور جس دین کے ہم پیروکار ہیں اس کا ایک بنیادی نظریہ ہے کہ عدل کا دامن تھامے رکھو گے تو اسلام کا پیروکار ہونے کے قابل بنو گے، عدل سے اجتناب کرو گے تو چاہے لاکھ مرتبہ کہتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، حقیقتاً اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو دوستان محترم، عدل کسی کا حق اسے پورا پورا ادا کر دینا ہے، اور احسان اسے اس کے حق سے زیادہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح عدل کے دیگر مفاہیم بھی مفسرین نے بیان فرمائے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا، برابر ہونا، یہ تو ہوا عدل، لیکن باطن کا ظاہر سے بہتر ہونا یہ احسان ہے۔ آپ کے اندر کی دنیا ظاہر کی دنیا سے بہتر ہو، یہ احسان ہے۔ اور اسی طرح عبادت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے۔ تو باقی عبادات آپ کر رہے ہیں، ارکان ادا کر رہے ہیں، ظاہری طور پہ وہ حق ادا ہو گیا، لیکن ایک ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ احسان ہے۔ دوستان محترم، اس آیہ مبارکہ میں بہت ساری باتیں آگے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک جو حکم فرمایا ہے، عزیز و اقارب کو دینے کا حکم فرمایا ہے، ان پر خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے، فحشاء اور منکر سے منع فرمایا ہے۔ فحشاء معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہر برائی کا تعلق فحشاء سے ہے۔ آج ان چیزوں کو تہذیب اور کلچر کا نام دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ فحشاء کے زمرے میں آتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور منکر ہر وہ چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، وہ تمام چیزیں منکر کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا بغض، بغاوت کہہ لیں آپ اس کو، سرکشی کہہ لیں، ظلم و زیادتی کہہ لیں، اس سے بھی بچنے کا حکم فرمایا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے نصیحت کی ہے تاکہ ہم یاد رکھیں اس کو۔ دوستان محترم، معاشروں کے اندر عدل کیسے آتا ہے؟ لا محالہ معاشرے کے لوگ، معاشرے کے افراد اس تعلیم کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کی جاتی ہے، اس کی بنیاد پہ پھر ان کا آپس کا رویہ عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو فرائض بھی ادا ہو جاتے ہیں، معاشروں کے اندر عدل قائم ہو جاتا ہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر عدل نظر نہیں آتا، بالخصوص اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ یہاں عدل نظر نہیں آتا۔ تو اس کی
کیا وجہ ہے؟ جب تک ہم قرآن و سنت سے دور ہیں ہم عدل کو نہیں اپنا سکتے۔ قرآن و سنت ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان عدل ہو، اور عدل میں نے عرض کیا کہ ایک وسیع المعانی اصطلاح ہے۔ آج معاشرہ تقسیم ہے، کم از کم دو سطحوں پہ ہم اس کو لیتے ہیں کہ ایک طبقہ مذہبی ہے، ایک طبقہ سیکولر ہے۔ سیکولر طبقے کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھیں، مذہبی طبقہ جو ہے، جو غیر سیاسی بھی ہے، نیم سیاسی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، وہ طبقہ عدل سے دور ہے۔ بے شک نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، روزوں کی پابندی ہو رہی ہے، دیگر احکامات کی پابندی ہو رہی ہے، رسومات کی، لیکن ان اصولی تعلیمات سے یہ مذہبی طبقہ بہت دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر عدل نہیں۔ مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں، جو مذہبی لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو آج تفرقے کا شکار ہیں مسلمان، پارٹی بازی کا شکار ہیں۔ یہ چیز عدل کے خلاف ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو برابر سمجھا جائے، سب کو ایک جیسا سمجھا جائے، ایک ہی ترازو میں رکھا جائے سب کو، اور سب گھل مل کے رہیں، باہمی اخوت کے رشتے میں منسلک رہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن کے رہیں، اور وحدت اختیار کر کے رہیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں تو اس عدل کی نفی ہو رہی ہے۔ بے شمار نظریات اسلام کے نام پہ گھڑ کے مسلمان تفریق کا شکار ہے۔ آج جو مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی جماعت ایسی ہو جو یہ کہے کہ جی ہمارا نظریہ اسلام کے سوا کچھ ہے۔ سب کہیں گے ہمارا نظریہ اسلام ہے۔ تو بھائی اسلام اگر آپ کا نظریہ ہے تو اسلام تو ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے۔ آپ تو اس نظریے کی نفی کر رہے ہو۔ وہ نظریہ تو ہمیں الگ ہونے ہی نہیں دیتا، لیکن آپ الگ الگ بیٹھے ہو۔ آپ کہتے ہو تو کہتے رہو، ہم نہیں مانتے کہ آپ کا نظریہ اسلام ہے۔ آپ کے نظریات مختلف ہیں۔ جماعت اسلامی کا اپنا نظریہ ہے۔ آئے کوئی شخص جماعت اسلامی کا ہمیں بتائے کہ جماعت اسلامی کے نظریے میں اور تبلیغی جماعت کے نظریے میں، جماعت اسلامی کے نظریے میں اور جمعیت علماء اسلام کے نظریے میں کیا فرق ہے؟ وہ جو کچھ بتائے گا وہ اسلام نہیں ہوگا۔
جو اختلاف بھی وہ بتائے گا وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام بہر طور ہمیں ایک ہو کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی شے ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ الگ ہوا جائے۔ تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ آپ کے نظریات اور دوسری جماعت کے نظریات الگ الگ ہیں؟ اگر الگ الگ ہیں تو وہ اسلامی نہیں ہیں، کیونکہ اسلام ایک ہی ہے۔ اسلام کو قبول کرنے والے ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں اسلام کو اپنا دین کہتے ہوئے الگ الگ رہنے کا۔ آج دنیا کسی ایسے نظام کی منتظر ہے جو اسے خوشحالی اور آسودگی عطا کرے، اسے امن عطا کرے، لیکن انسان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں ہے۔ بے شمار تجربات کر لیے انسان نے، انسانیت کو فلاح میسر نہیں آ سکی، انسانیت کو امن اور خوشحالی میسر نہیں آ سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانیت کے پاس اس کا حل ہے ہی نہیں۔ اس کا حل خالق انسانیت کے پاس ہے اور اس نے عطا کر دیا ہے۔ اور بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں کہ بدقسمتی سے اس کے حامل ہم مسلمان لوگ ہیں، جنہیں اس کی قدر نہیں۔ آپ یقین جانیں غیر مسلم اس نظام کو سمجھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اپناتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اسے قبول کرنا پڑے گا بطور دین۔ وہ تو ٹھہرے غیر مسلم، وہ ہمارا دین قبول کرنے کو تیار نہیں، ورنہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ انسانیت کے مسائل کا حل اسی میں ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ جو مسلمان ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ انسانیت کے تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے، اس کے باوجود ہم نہ خود اس نظام سے استفادہ کر رہے ہیں، نہ انسانیت کے لیے کوئی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہی نہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہمارا بھی ایک نظریہ ہے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا چاہیے، ہم اس پہ متفق نہیں ہیں، اپنی اپنی راہ اختیار کر رکھی ہے، بے شمار جماعتوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہے۔ آج میں یہ بات ان تمام لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جو بے شمار جماعتیں بنا کے بیٹھے ہیں، اکابرین امت بن کے بیٹھے ہیں، وہ مذہبی پیشوا، وہ سیاسی رہنما جن کے ہاتھوں میں لوگوں کی باغ ڈور ہے، ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا دین اسلام ہے اور آپ اسے غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عدل کی راہ پہ آنا ہوگا، عدل کو اختیار کرنا ہوگا،
ایک نظریے کے طور پہ اسلام کو اپنانا ہوگا. مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم رہ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیا نظریاتی اختلاف ہے آپ کو ان سے اور ان کو آپ سے؟ سب مسلمان ہیں. مسلمانوں کا نظریہ ایک ہے، اسلام. آپ اسلام کو لے کر کیوں نہیں چلتے؟ اپنی اپنی جماعتوں کو لے کر کیوں چلتے ہیں؟ سب سے کہہ رہا ہوں، اسلام پر اکٹھے ہو جاؤ. اسلام کو اپنا نظریہ تسلیم کرو. اسلام کے پیچھے چلو، اسلام کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ. اسلام پر اکٹھے ہو جاؤ. اسی میں تمہاری فلاح بھی ہے، انسانیت کی فلاح بھی ہے. کون سی چیز تمہیں اسلام کے پیچھے چلنے سے روک رہی ہے؟ مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے، اللہ سے سرکشی، اللہ سے بغاوت. یہی چیز روک رہی ہے اسلام کے پیچھے چلنے سے. چھوڑ دو اللہ سے سرکشی، اللہ کی بغاوت ترک کر دو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. اسلام کے پیچھے چلو، اسلام کے جھنڈے کے تلے آ جاؤ، وحدت اختیار کر لو. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم سب کے آپس میں نظریاتی اختلافات ہیں. تم مجھے جواب نہیں دے سکتے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان. اختلاف کیا ہے؟ نظریاتی اختلاف بتاؤ. مفادات کی بنیاد پہ الگ بیٹھے ہو، اپنی ذاتی اغراض کی بنیاد پہ الگ بیٹھے ہو. میں بھی جانتا ہوں، اللہ تو جانتا ہی جانتا ہے. تمہارے پاس بہت اثاثے ہیں، بہت بینک بیلنس ہیں تمہاری جماعتوں کے پاس. ذریعہ معاش ہے تمہارا، تمہاری ایک پیرالل سلطنت قائم ہے. اللہ جانتا ہے تم کن چکروں میں ہو. یہ جماعتیں جو تم نے بنا رکھی ہیں اللہ سے بغاوت پر مبنی ہیں، اللہ سے سرکشی ہے. اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اسلام کے پرچم تلے متحد ہو جاؤ. اور یاد رکھو، آج جو نظام تم پر مسلط ہے جسے جمہوریت کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم پارٹیوں میں تقسیم رہ کر جمہوری اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اسلام کو غالب کرو گے. اسلام کو غالب کرنا ہے تو اسلام کے اصولوں کو اپنانا ہوگا. یہ نظام کبھی بھی تمہیں اجازت نہیں دے گا کہ اس نظام کو ختم کر کے اسلام کو غالب کر دیا جائے. ہرگز نہیں. خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس نظام سے کنارہ کشی اختیار کرو. جب تم سب ایک ہو جاؤ گے تمہیں اس نظام کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. کیوں اس نظام کے پیچھے پڑے ہو؟ یہ نظام ہمارا ہے ہی نہیں. جن کا ہے انہیں مبارک ہو. ہمارا نظام اسلام ہے، اور اسلام ہمیں ایک ہو کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک ہو کر چلنے کی تعلیم دیتا ہے. اس کے سوا جو کچھ ہے سرکشی ہے، بغاوت ہے، دجل ہے، فریب ہے.
आओ اگر اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو۔ عدل کا یہی تقاضا ہے، عدل کرو۔ دین میں بھی عدل کرنے کا حکم ہے۔ تم یا افراد کا شکار ہو یا تفرید کا شکار ہو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، عدل پر آ جاؤ۔ اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دو، بندوں کا جو حق ہے بندوں کو دو، یہ عدل ہے۔ دین میں بھی عدل کی ضرورت ہے۔ تم عدل نہیں کر رہے، ظلم کر رہے ہو، عدل سے انحراف کر رہے ہو۔ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ سب ایک ہو جاؤ۔ تم ظلم کر رہے ہو تقسیم ہو کر، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر، پارٹی بازی کا شکار ہو کر ظلم کر رہے ہو۔ عدل کرو، عدل کا دامن تھام لو، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہی تمہارے دین کا تقاضا ہے، یہی راستہ ہے جس پر چل کر تم اسلام کو غالب کر سکتے۔ کوئی جواز نہیں تمہارے پاس الگ الگ رہنے کا۔ آئے روز دیکھتے رہتے ہو، تاریخ پاکستان کی بھری پڑی ہے۔ تم اپنے مفادات کی خاطر سیکولر جماعتوں سے اتحاد کرتے ہو، ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہو، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہو، ایک دوسرے میں وزارتیں بانٹتے ہو، اللہ کے لیے اکٹھے ہونے کو تیار نہیں۔ یہاں تمہیں اپنے من گھڑت نظریات یاد آ جاتے ہیں، حالانکہ اگر دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں، تم سب مسلمان ہو۔ اور اگر مسلمان ہو تو اسلام کے جھنڈے تلے آ جاؤ، وحدت اختیار کر لو، اس کے سوا چارہ نہیں۔ بھٹکتے رہو گے اسی طرح، کتنی نسلیں گزر گئیں یہ حسرت، یہ ارمان دل میں لیے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ تم نے تقسیم رہ کر، پارٹی بازی کا شکار ہو کر سبز باغ دکھاتے رہے، غلبہ اسلام کا، اقامت دین کا، مصطفی انقلاب کا، ہوا کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ آج بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، جس روش پہ تم چل رہے ہو، جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے، اس ڈگر پہ چلتے ہوئے کچھ نہیں کر سکو گے۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں تم سب ایک ہو جاؤ۔ وحدت اختیار کرو۔ کیوں بھاگتے ہو وحدت سے؟ اللہ کے دین سے کیوں بھاگتے ہو؟ قرآن و سنت سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ لوٹو اللہ اس کے رسول کی طرف، وحدت اختیار کر لو، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہ تھا، میں بتا رہا ہوں، ہر طرح سے بتا رہا ہوں۔ تمہاری یہ روش مومنانہ نہیں ہے، تمہاری یہ روش عادلانہ نہیں ہے، یہ باغیانہ روش ہے، یہ سرکشی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ عدل کی طرف آؤ۔ نہیں سمجھ آتی مجھ سے پوچھو کیسے آنا ہے۔ یہ جتنی جماعتیں ہیں بڑی بڑی،
सब अपनी जगह सोच रहे होंगे کہ جی ہم کیسے اکٹھے ہو جائیں. ان میں سے ایک جماعت اس بات کی حامی بھر لے کہ ہاں جی آئیں ہم سب مل کر ان کو اکٹھا کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں بتاؤں گا کیسے اکٹھا کرنا ہے. لیکن آپ قدم تو آگے بڑھائیں، اٹھیں تو صحیح، عدل کی طرف آئیں تو صحیح. آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت ہی نہیں ہے، اکٹھے کیا ہونا ہے؟ باخدا نیت کر لو، اکٹھے ہو جائیں گے، راستہ بن جائے گا، سبیل پیدا ہو جائے گی. تم نیت کرو. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. تمہارا فیصلہ تمہاری نیتوں پر ہوگا، تمہاری اس ریاکاری پر نہیں، تمہارے اس دکھاوے پر نہیں کہ تم نے کیا کیا، کتنی بڑی بڑی جماعتیں بنائیں، کتنے مدرسے بنائے، کتنی مساجد بنائیں. اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ اس بات پر ہوگا تمہاری نیت کیا تھی. اور اگر آپ کی نیت اسلام کے جھنڈے تلے آنے کی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت ایک ہونے کی نہیں تو پھر کیا ہے؟ کم از کم میں تو اسے اسلام نہیں سمجھتا. آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی. اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو فیصلہ ہو جائے گا. اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے کہ تمہاری یہ روش اسلام ہے یا نہیں. میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ روش اسلام نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو وہاں پتہ چل جائے گا. بہتر نہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب تم لاجواب ہو جاؤ، آج لوٹ آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، آج لوٹ آؤ اسلام کی طرف. اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی؟ فلاح اسی میں ہے، بقا اسی میں ہے. دوستان محترم، کہنے کو باتیں بہت ہیں، لیکن دعا ہے کہ اللہ پاک یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اس قوم کے دلوں میں اتار دے. ان جماعتوں تک اللہ پاک اس پیغام کو پہنچا دے جو انہیں سیدھے راستے پہ لے آئے. بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ ہم یہ باتیں کہتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ اس کے سوا چارہ نہیں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی چارہ ہوتا تو ہم وہی اختیار کرتے، کوئی چارہ نہیں. ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، ایک ادھر بیٹھی ہے، ایک ادھر بیٹھی ہے. کس لیے بھائی؟ اگر اپنا اپنا اقتدار چاہیے تو صاف صاف بتا دو، دین کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ اسلام کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں ہم نے جماعت بنائی ہے اقتدار کے حصول کے لیے، اپنا اقتدار چاہتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اقامت دین کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، مصطفی انقلاب کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے. اگر اسلام کے لیے کر رہے ہو، اقامت دین کے لیے کر رہے ہو، نظام مصطفیٰ کے لیے کر رہے ہو، مصطفی انقلاب کے لیے کر رہے ہو، تو سب ایک ہو کر کرو. سب کا یہی مقصد ہے تو ایک ہو کر کرو. تمہارا الگ الگ رہ کر یہ جد و جہد کرنا اس بات کا ثبوت ہے
کہ تم اسلام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، نظام مصطفیٰ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اقامت دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، مصطفی انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی اپنی اغراض اور مفادات ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو اپنی زندگیوں میں عدل کو اس کا مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔